السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 56۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ معاذ نے اپنے سامنے موجود کھانے کی ٹرالی پر نظر ڈالی۔ خوش رنگوں، اشتہا انگیز خوشبو والی بریانی، خوبصورت سجاوٹ والا فروٹ رائفل، نفاست سے تلے ہوئے شامی کباب، رائتا اور سلاد نہایت سلیقے سے شیشے کی نازک اور دیدہ زیب کراکری میں موجود اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس قسم کا کھانا اسے کبھی کبھی ہی فراہم کیا جاتا تھا۔ مشرق کے پرتکلف کھانوں کے بجائے اسے فراہم کیے جانے والے کھانوں کی غذائیت کو زیادہ مد نظر رکھا جاتا تھا اور کیلوریز کے حساب سے کتاب سے غذا کے استعمال کی ہدایت دی جاتی تھی۔ لیکن شاذ و نادر اس معمول میں تبدیلی بھی ہو جاتی تھی اور آج کے مینیو سے ملتا جلتا مینیو اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ آج سے ہٹ کر پیش کیا جانے والا خالص مشرقی کھانا وہ بڑے شوق سے کھاتا تھا، لیکن آج اس کھانے نے بھی اس کے دل پر چھائی اداسی دور نہیں کی۔ وہ جب سے گھر والوں سے مل کر آیا تھا عجیب سے موڈ میں تھا۔ کبھی ابو کا زرد چہرہ نگاہوں میں گھومتا تو کبھی سعد کی آنکھوں کی اداسی یاد آ جاتی اور علینا کے آنسو تو گویا اس کے دل میں جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب سے چھوٹی تھی اور والدین کے علاوہ دونوں بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی۔ اس لاڈلی بچی کے پے در پہ پیش آنے والے حادثات کو سہنا سب سے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس کو بےحد تسلی اور دلاسے دینے کے باوجود مطمئن نہیں تھا کہ وہ ان حالات میں خود کو پوری طرح سنبھالنے میں کامیاب رہے گی۔ آپ امی کے ہاتھ کی بریانی کتنے شوق سے کھاتے تھے نا بھائی، یہ جملہ علینا نے اس روز اس سے کہا جب وہ خود کو ملنے والی مہلت کے نتیجے میں پھوپھو کے گھر میں موجود اور صوبے نے مختصر نوٹس پر پرتکلف کھانا تیار کر کے ان کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر سجا رکھا تھا۔ علینا کے اس جملے کو سننے کے بعد صوبے کی تیار کردہ لذیذ بریانی کے لک میں اس کے حلق میں اٹکنے لگے۔ اسے خود بھی یہ بات کہاں بھولی تھی کہ وہ اپنی امی سیدہ بیگم کی تیار کردہ بریانی کو امیز اسپیشل کہا کرتا تھا اور اس کی فرمائش پر اس کی امی اس کے دوستوں کے لیے بھی یہ ڈش بڑے اہتمام اور شوق سے تیار کرتی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی والدہ سیدہ بیگم ایک ایسی گھریلو خاتون تھی جنہیں امور خانہ داری پر مکمل عبور حاصل تھا۔ کھانا پکانے سے لے کر سینے پرونے اور گھر کو سجانے سنوارنے تک ہر کام میں انہیں کمال حاصل تھا۔ گھریلو امور کی تندہی سے انجام دہی کے علاوہ وہ اپنی شخصیت پر بھی خصوصی توجہ دیتی تھی۔ معاذ کو یاد نہیں تھا کہ اس نے اپنی امی کو کبھی بکھرے بالوں اور ملجے کے لباس میں دیکھا ہو۔ وہ ہمیشہ خود کو بنا سنوار کر رکھتی تھی، یہی وجہ تھی کہ ان سے ملنے والے اجنبی لوگ مشکل سے یقین کر پاتے تھے کہ وہ جوان بچوں کی ماں ہے۔ معاذ کو اچھی طرح یاد تھا کہ جس صبح وہ کیرتھر کے ٹرپ پر جانے کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا، امی نے کاہی رنگ کا نفیس قمیص شلوار پہن رکھا تھا۔ اس جوڑے کے ہم رنگ دوپٹے پر کریشیا کی بیل بنی ہوئی تھی اور یہ بیل امی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ ان کے گلے اور کانوں میں سونے کے ہلکے کچھ زیورات موجود تھے اور بائیں کلائی پر وہ نازک سی ریس پاچ موجود تھی جو صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک ان کی کلائی پر ہی موجود رہتی تھی۔ وہ وقت کی بےحد پابند خاتون تھی۔ اس صبح بھی انہوں نے اپنے ریس پاچ میں وقت دیکھتے ہوئے معاذ کو تنبیہ کی تھی کہ وہ لیٹ ہو رہا ہے۔ اس صبح اس کی امی سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس صبح کے بعد وہ اپنے پیارے بیٹے کو کھو دیں گی تو ہرگز بھی اسے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی، اور اگر وہ جانتا کہ وہ آخری بار امی کی صورت دیکھ رہا ہے تو شاید کسی وقت کو روک لیتا۔ وہ تو بہت خوش شاداں فرحاں اپنے پسندیدہ مقامات کی سیر کو نکلا تھا اور اسے خبر نہیں تھی کہ اسے اس سفر سے واپسی کی راہ ملے گی اور نہ ہی امی کی تر و تازہ چہرے کی دید۔ وہ ایک ایسا بدنصیب بیٹا تھا جسے اپنی ماں کی آخری دید نصیب ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے جنازے کو کاندھا دے سکا تھا۔ اپنی یہ محرومی اس پرتعیش قید خانے میں کئی بار اسے خون کے آنسو رلا چکی تھی۔ آج پھر یہ خونی آنسو اس کی آنکھوں میں اترا، لیکن آنکھوں سے بہنے کے بجائے دل پر انگارے بن کر گر رہے تھے۔ ان انگاروں کی تپش نے اس کے سینے کو دہکا رکھا تھا، لیکن وہ مجبور تھا کہ کہیں اس کا کوئی قدم اس کے پیاروں پر مصیبت نہ لے آئے۔ اس کے دشمن اتنے چکنے تھے کہ انہوں نے گھر والوں سے ملاقات کی اجازت دیتے ہوئے بھی اس بات کا انتظام کر رکھا تھا کہ وہاں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن سکیں۔ ایسے میں اپنے حالات سے فرار کی سراغ ڈھونڈ پاتا بھی تو کیسے؟ اسے تو غیر معین مدت تک ان حالات کے حصار میں ہی رہنا تھا۔ تم نے ابھی تک لنچ نہیں کیا؟ ناشتے کی ٹرالی پر نظریں جمائے وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ کہاں کہاں بھٹکتا پھر رہا تھا کہ سونیا خان کی حیرتزدہ آواز نے اسے متوجہ کیا۔ آج اس نے خلاف معمول سیاہ رنگ کا سیدھا سادہ لباس پہن رکھا تھا اور مزید بھی کوئی اہتمام نہیں کیا تھا، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ در حقیقت ان عورتوں میں سے تھی جنہیں خوبصورت نظر آنے کے لیے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی اور بنانے والے نے بھی انہیں بے حد اہتمام سے بنایا ہوتا ہے۔ کہاں کھو گئے ہو؟ میں نے اندر آنے سے پہلے دروازہ بھی نوک کیا تھا، لیکن تم نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو مجبوری میں خود ہی اندر آ گئی، اور اب بھی میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم کچھ غائب دماغ سے ہو۔ کھانے کے سلسلے میں اپنے سوال کا جواب نہ پا کر سونیا نے قدرے تفکر سے اسے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی فارغ بیٹھا بیٹھا کچھ کنوتی سا ہو گیا ہوں۔
وہ سونے جیسی مشکوک ہستی کے سامنے اپنے قلبی کیفیت کا اظہار کیوں کرتا؟ سو بات ٹال گیا۔ فراغت کہاں ہے تمہارے پاس؟ میری معلومات کے مطابق تمہارا پورا دن کسی نہ کسی مصروفیت میں گزرتا ہے۔ میں اس روٹین کی مصروفیت کی بات نہیں کر رہا، میں اس مصروفیت کو منتظر ہوں جس کے بارے میں مجھے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ میں اسے پسند کروں گا۔ اس نے گویا سونے کو یاد دلایا۔ اس بات کو بھلایا نہیں گیا، لیکن مسئلہ وہی میری فرصت کا ہے۔ تمہیں جس مشن میں بھیجا جانا ہے اس میں میں تمہارے ساتھ ہوں گی، اور میرے لیے فوری طور پر کسی سفر پر روانہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وہ تمہارا گوشت کا پہاڑ شوہر تمہیں اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ لیکن تم عورتوں کی اس قسم سے لگتی تو نہیں کہ جو شوہر کے احکامات پر عمل کرے۔ سونیا کا جواب سن کر اس نے طنز کا تیر چلایا۔ واقعی میں عورتوں کی اس قسم سے نہیں ہوں، اور میں تو ہر معاملے میں بالکل ہی آزاد ہو چکی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوہ کی حیثیت سے فی الحال مجھے ہی کچھ اہم امور نمٹانے ہیں، اس لیے میرا کچھ عرصہ یہاں رہنا ضروری ہے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ دراب خان مر چکا ہے؟ سونے کے سپاٹ لہجے میں دیے گئے جواب نے اسے بری طرح چکا دیا۔ ظاہر ہے دراب کو مرے بغیر تو میں خود کو اس کی بیوہ ڈکلیئر نہیں کر سکتی۔ اس حسن کے مجسمے نے شانے اچکا کر نہایت بنیازی سے جواب دیا۔ دراب خان کیسے مرا؟ اس نے سونے خان کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ سیاہ لباس، میک اپ سے مبرہ چہرہ اور آرائش سے آری وجود اصل میں دراب کی موت پر سوگ کا اظہار ہے، لیکن بھولے سے ہٹ کر اس کے پورے وجود میں کہیں اس سوگ کی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ شراب کے نشے میں ایک لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ لڑکی نہیں، چوٹ کھائی ہوئی ناگن ہے، بس ناگن کے زہر کا شکار ہو گیا۔ اس نے ماس کو اپنا جائزہ لیتا محسوس کیا، اس کے باوجود اس کی بے نیازی قائم رہی اور اسی بے نیازی سے دراب کی موت کی وجہ بتا دی۔ ارے واہ، کون تھی بہادر لڑکی؟ ماس نے بے کو خوشی اور حیرت کا اظہار کیا۔ اس قصے کو جانے دو، میں بس تمہاری تسلی کے تم سے ملنے آئی تھی۔ تمہارا پروگرام کچھ دن کے لیے آگے ضرور بڑھا، لیکن ختم نہیں ہوا۔ تم دی جانے والی ہدایت پر عمل کرتے رہو، میرے خیال میں تاخیر ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی، اور تم میک اپ کے بغیر ہی ہمارا مطلوبہ روپ دھارنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ سونے نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلایا، اس کی چھوٹی سی داڑھی بن جانے والی شیب کو دلچسپی سے دیکھا۔ گھر والوں سے ملاقات کر کے آنے کے بعد اسے شیب بنانے کے ساتھ ساتھ سر کے بال ترچھوانے سے بھی روک دیا گیا تھا، نتیجتاً اس کا حلیہ اچھا خاصا تبدیل ہو گیا تھا۔ اس قدر خیال رکھنے کا شکریہ، ماس کے لہجے میں ایک بار پھر طنز درایا۔ ہم تو تمہارا خیال رکھتے ہیں، لیکن تم بھی اپنا خیال رکھو۔ یہ پسماندگی اور خوراک پر سے بے توجہی تمہاری جسمانی فٹنس پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اور یہ بات ناقابل قبول ہے۔ سونے نے انچوئے کھانے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تو اسے اندازہ ہوا کہ اصل میں وہ اس وقت اسی وجہ سے وہاں موجود ہے کہ اس تک اس کے بارے میں کوئی رپورٹ پہنچی ہے۔ کس کے لیے ناقابل قبول ہے؟ اس نے سونیا کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم اس سوال پر غور کرنے کے بجائے اس بات پر غور کرو کہ تم پر اتنی انویسٹمنٹ کرنے والوں کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ سونیا کی سنجیدگی مزید گہری ہو گئی۔ اس گہری سنجیدگی میں کچھ ایسا تھا جس نے ماس کو اندر سے ہلا ڈالا۔ واقعی جنہوں نے اس پر انویسٹمنٹ کی تھی انہوں نے اس سے مطلوبہ نتائج بھی تو حاصل کرنا تھے، بصورت دیگر وہ کسی بھی انتہا پر جا سکتے تھے۔ آپ نے یاد کیا تھا بابا سائیں؟ عالم شاہ نے صداقت شاہ کے سامنے ان کی اجازت سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہمیں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا تھی، انہوں نے پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حکم بابا سائیں۔ عالم شاہ ہمتن گوش ہو گیا۔ کراچی میں تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے بابا سائیں، اللہ سائیں نے چاہا تو ہمیں بہت اچھا آؤٹ پٹ ملے گا، اور جلد ہی ہم اپنی علیحدہ پہچان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عالم شاہ نے جواب دیتے ہوئے ان کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ صداقت شاہ کسی اور موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ موضوع بس تمہید باندھنے کے لیے چھیڑ دیا ہے۔ اللہ سائیں تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کرے۔ اگر کامیابی نہ بھی ملی تو تمہیں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے صنعتی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ اللہ سائیں کے کرم سے ہماری زمینوں کی آمدنی اتنی ہے کہ تمہیں ہاتھ ہلائے بغیر بھی دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے۔ ہاتھ پر تو ابھی مجھے زیادہ نہیں ہلانا پڑتے، سارا کام تو ماہرین کی اس ٹیم نے سنبھال رکھا ہے جسے میں نے آپ کے مشورے پر ہائر کیا ہے۔ عالم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کام دیکھنے کے لیے تو بہت لوگ موجود ہیں، اس لیے اگر تم تھوڑے عرصے کے لیے غیر موجود رہو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ کیا آپ مجھے کہیں بھجوانا چاہ رہے ہیں؟ عالم شاہ نے ان کے جملے سے فوراً نتیجہ اخذ کر لیا، جس کا جواب انہوں نے مختصر اسباتی جنبش سے دیا۔ شاید آپ مجھے ان دشمنوں کے چکر سے نکال کر منظر سے غائب کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اسے دوسرا اندازہ قائم کرنے بھی تاخیر نہیں کی اور ان کا جواب دیے بغیر جذباتی انداز میں بولا۔ یہ کوئی حل نہیں ہے بابا سائیں، آپ آخر کتنے عرصے کے لیے مجھے منظر سے غائب رکھیں گے؟ میں خود بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بزدلوں کی طرح کہیں منہ چھپا کر بیٹھ جاؤں۔ ویسے بھی خاندان کے وارث کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ اب میں یہاں کے معاملات دیکھوں۔ آپ اور ماما سائیں دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، میں یہاں کے اتنے گمبھیر معاملات آپ دونوں پر چھوڑ کر خود فرار کی راہ کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ تم غلط سمجھ رہے ہو پوتے،
हम तुम यहाँ से फरार करवा कर कहीं छुपने के लिए नहीं भेज रहे, बल्कि एक फर्ज के अदायगी के लिए कहीं भिजवाना चाहते हैं। खानदान के वारिस की हैसियत से खानदान के अफराद को जज्बाती सहारा देना और मुश्किल हालात से निकालना भी तुम्हारा फर्ज बनता है। मैं समझा नहीं बाबा साईं। वो इनकी बात पर उलझ गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? सज्जल की। तुमने देखी रखा है कि मौसम शाह की नागानी मौत के बाद वो कितनी उदास और पसपूदा रहने लगी है। बच्चे के अगवा वाले वाक़े ने इसे मज़ीद सहमा दिया है और इसके हर अंदाज से जाहिर है कि वो खुद को और अपने बच्चों को गैर महफूज समझने लगी है। हम चाहते हैं कि इसे इस माहौल से निकाल कर दूर भेज दें, ताकि इसके ज़हन से यहाँ पेश आने वाले बुरे वाक़यात के असरात दूर हो जाएं और वो बहुत पहले की तरह पुरएतमाद होकर ज़िंदगी गुजार सके। आप सज्जल को कहाँ भिजवाने का इरादा रखते हैं? वो अपनी दोनों बहनों से बहुत मोहब्बत करता था, खुसूसन सज्जल इसके ज्यादा ही करीब थी और इसके नौजवानी में बेवा हो जाने के साने पर वो खुद शिद्दत से गमगीन रहा करता था। गम की इस शिद्दत ने सोमरू खानदान उसके पालतू डाकुओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करने पर मजबूर कर दिया था और अब तक वो इन लोगों को खातिर खा नुकसान भी पहुंचा चुका था। लेकिन यह हकीकत भी अपनी जगह थी कि सज्जल के गम का कोई मदावा नहीं हुआ था और इसकी खूबसूरत आंखों में उदासी का मौसम ठहर गया था। गम के समंदर में डूबी लाडली बहन के दिल बहलाने और ध्यान बटाने के प्रोग्राम का सुनकर वो पूरी जान से सदाकत शाह की तरफ मुतवज्जो हो गया। जाने को तो तुम लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हो, लेकिन सज्जल के साथ छोटे बच्चे का मसला है। किसी बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में जाकर बच्चे की सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो यकीनन सज्जल के लिए एक कतई नाकाबिल कबूल बात होगी। इसलिए हमने बहुत सोच समझ कर फैसला किया कि तुम सज्जल को लेकर भारत चले जाओ। भारत? तो सुनकर कदर हैरान हुआ। हाँ भारत। हमारे इल्म में है कि वहाँ हमारे कुछ अजीज़ व अकारब मुकीम हैं और उनसे हमारा राब्ता भी रहता है। कुछ दिन कबल वहाँ से हमारे एक चचेरे भाई का फ़ोन आया था। इसने इतला दी थी कि इसके बेटे की शादी की तारीख तय आ गई है और वो इस शादी में हमारे ख़ानदान की शमूलियत का ख्वाह है। फिर तो आपको चाहिए कि आप अम्मा साईं, सज्जल और मोमल के साथ खुद शिरकत के लिए तशरीफ़ ले जाएं। यहाँ के मामला मैं देख लूँगा। भारत जाकर रिश्तेदारी निभाने के ख्याल से वो थोड़ा सा घबरा गया। मोमल के इम्तिहान होने वाले, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारी अम्मा साईं भी अपनी बीपी शुगर की बिगड़ती बनती सूरत हाल की वजह से सफ़र करने से गुरेजा है और ख़ुद भी हम अपने लिए मुनासिब नहीं समझते कि शादी वाले घर की मसरूफियत और गहमा गहमी में जाकर खुद को बेआराम करें। तुम्हारी बात अलबत्ता अलग है। तुम जवान खून हो, थोड़ी बहुत बेआरामी भी बर्दाश्त कर लोगे और रौनक मेले को इंजॉय भी करोगे। वैसे भी सजल तुम्हारे साथ जाने में जितना कंफर्टेबल फील करेगी, हम में से किसी के साथ नहीं करेगी। बल्कि मुझे खदशा है कि तुम्हारे अलावा किसी और को साथ जाने के बाद पर वो जाने से इनकार ना कर दे। सिर्फ तुम हो जो इसे इस उदास और खुनूज़ ज़दा माहौल से निकाल कर अपने साथ जाने पर राजी कर सकते हो। हकीकत ये थी कि सदाकत शाह वक्ती तौर पर ही सही इसे माहौल से निकालना चाहते, तो इस सिलसिले में सज्जल के मामले को उन्होंने बड़े तरीके से इस्तेमाल किया था। सो हर वो दलील दे रहे थे जो इस मुतवक्का सफर पर जाने के तौर पर आमादा कर सके। उनका ख्याल था कि इस अरसे में वो मामला को अपने तौर पर बेहतर संभाल लेंगे और आलम शाह के कोई जज्बाती कदम इनके लिए मसाइल में इजाफा नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप समझते हैं इस तरीके से सज्जल की हालत पर कोई मस्बत असरात पड़ सकते हैं तो मेरे लिए इनकार करना मुमकिन नहीं है। आप ये बताएं कि हमें कब यहाँ से जाना होगा। हस्बे तवक्को बिलाखिर इसने आमादगी जाहिर कर ही दी। हम रवानगी के सारे इंतजाम करके तुम्हें आगाह कर देंगे। तुम इस अरसे में कराची में रहकर अपने काम को भरपूर तवज्जो दो ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी के अरसे में तुम्हारी कमी ज़्यादा महसूस न की जाए। उन्होंने सफ़र की ज़रूरी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के अरसे में भी इसे आज़ाद और फारिग छोड़ देना मुनासिब न समझा और एक सोचा हुआ मशवरा अनायत किया। जो आपको हुक्म बाबा साईं। सदाकत शाह के यकीन के ऐन मुताबिक इनके मशवरे को हुक्म का दर्जा दिया गया था। पहली बार इनके चेहरे पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट फैली और आलम शाह की तरफ देखते दोस्ताना लहजे में बोले, यहाँ तो तुम्हें कोई छोकरी जीवन साथी बनाने की अब तक भाई नहीं। वहाँ जाकर गौर करना, शायद वहाँ कोई लड़की तुम्हारे दिल को भा जाए और हमारा पोता पोती खिलाने की ख्वाहिश पूरी हो सके। आपका भी जवाब नहीं बाबा साईं। हर मौका पर अपनी ख्वाहिश बयान करने का मौका निकाल ही लेते हैं। आलम शाह इनकी बात सुनकर हंसा। तुम हमारी जगह होते तो इस ख्वाहिश की शिद्दत का अंदाजा होता पोते। हम तो बस इस बात से ही अंदाजा लगा लो कि हमने तुम पर खानदान में ही छोकरी पसंद करने की पाबंदी आज नहीं की, तो इस मामले में बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है। आलम शाह के भारत जाने के मामले में हामी भर लेने पर सदाकत शाह का मिजाज खुशगवार हो गया था, इसलिए मसनूई आ भरते हुए दोस्ताना लहजे में जवाब दिया। इसके लिए दिल में से शुक्रगुजार हूँ और आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए बस इतना ही कह सकता हूँ कि वाबस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। आलम शाह ने इनके दोस्ताना मूड का फायदा उठाते हुए तुरंत जवाब दिया तो इनके होंठों पर बेसाख्ता हंसी बिखर गई। गम और मसाइल में घिरे इनके खानदान के लिए हंसी भी एक नेमत थी।